الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، حدیث شریف کا مضمون ہے کہ سمجھدار باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، فاش کرے، شروع کرے، چالو کرے، بند کرے، کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو کرے، اپنے اوپر قابو کرے. اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ اپنے اوپر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل فائدہ دے وہ عمل آج کرے، کیونکہ موت آنے کے بعد پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی ہاں. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہماری فکریں جو ہیں وہ آخرت بنانے کی ہیں. ہماری فکریں اور محنتیں آخرت بنانے کی ہیں، دنیا بنانے کی نہیں. تو یہ اصل زندگی ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے. یہ اللہ نے دعوت دی ہے. اللہ نے یہ دعوت دی ہے بندوں کو کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دے رکھی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. کیونکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں بوتے ہیں وہاں جنگل میں اور مال گھر میں آتا ہے. کھیتیاں جنگلوں میں ہوتی ہے، پھر مال کہاں آتا ہے؟ تو مال گھر میں آئے گا. جی ہاں، ہمارے ہاں کپاس ہوتی ہے، ہماری کھیتیاں. جب کپاس کا موسم آ گیا تو کپاس اوپر تک بھر جائے ہمارے گھروں میں. تو ایسے ہی کہ کھیتی وہاں ہوگی اور مال گھر میں آئے گا. تو آدمی عمل یہاں کرے گا، محنت یہاں کرے گا اور نتیجہ قبر میں دیکھے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا وہ حاضر پایا. یہ آپ کا عمل ہے. ہاں، اس لیے اللہ نے دعوت دی ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تجھ کو جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس سے اپنی آخرت بناؤ. اور آخرت اس کی بنے گی جو دین سیکھے گا. جو دین نہیں سیکھے گا اس کی آخرت نہیں بنے گی. ہاں، دنیا بن جائے گی تو دنیا تو بنے گی، لیکن دنیا میں رہے گا کتنا؟ رہے گا کتنا؟ چاہے جتنی اونچی اونچی دنیا ہو، لیکن رہے گا کتنا؟ کہ جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا دے رہے گا. یہ نہیں کہ دنیا بنائی ہے تو دنیا میں رہے گا. حضرت شیخ نے دیکھا ہے کہ آدمی کی دنیا تو اس کا ویٹنگ روم ہے. مسافر ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں، جہاں وہاں ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا کتنا ہے کہ گاڑی آوے اتنا، جب ٹرین آوے تو چل دے گا. جی ہاں، تو ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کی زندگی ہے. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے.
اور دنیا میں بہت نعمتیں ہیں، لیکن دو نعمتیں بڑی ہیں، حدیث میں ہے۔ نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن نعمت سے کھوٹ کھانے والے زیادہ ہیں، نفع اٹھانے والے تھوڑے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ کہ آدمی کو اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے تو کتنے بڑی نعمت ہے۔ آج تندرستی کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں۔ جی ہاں، تندرستی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے فرصت دی ہے، فارغ رکھا ہے، سب چیزیں دے رکھی ہیں، کچھ فری ہے، تو اپنی فرصت کو اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ لیکن لوگ تندرستی کی قدر نہیں کرتے، پھر بیمار ہو جاتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے۔ تو تندرستی کی قدر نہیں ہوئی اور بیماری میں کچھ ہوا نہیں۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ زمانہ زندگی کا تندرستی میں گزرواتے ہیں۔ 60 سال کی زندگی ہے مثال کے طور پر، تو زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرے گا، پھر آخر میں بیمار ہوگا۔ جی ہاں، زیادہ زمانہ اللہ تعالیٰ تندرستی میں گزرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کا موقع تو ملنا چاہیے۔ تندرستی نہیں ہوگی تو کیا عبادت کرے گا؟ تو اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کے موقع دیں گے، تاکہ عبادت کریں۔ صحیح زندگی ہے وہ عبادت کی زندگی وہی صحیح ہے۔ عبادت زندگی میں نہیں ہے تو یہ زندگی شرمندگی ہے، پچھتاوے کی زندگی ہے۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی کہ زندگی عبادت کے ساتھ ہے تو آدمی نتیجے میں خوش ہو جائے گا کہ یہ آپ کی ہے۔ یہاں جب فرشتہ اس کو پیش کرے گا یہ آپ کا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اصل فکر ہر مسلمان کے اندر اپنی آخرت بنانے کی ہو کہ میں اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤں، کیونکہ وہ آخرت میں جا رہا ہے، آخرت میں جا رہا ہے اور اختیار نہیں ہے کب جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا چلنا آخرت کی طرف ہے۔ جی ہاں، روز روز تو آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، تو جس چیز کی طرف تو بڑھ رہا ہے اس کی فکر زیادہ کر، اور جس چیز کو تو چھوڑ رہا ہے اس کی فکر کم کر۔ یہ نصیحت تھی لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو، کیونکہ آدمی دنیا چھوڑ کے روز روز جا رہا ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ جب سامنے سے وہ آ رہی ہے اور پھر وہاں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے کہ وہ تو اصلی ٹھکانہ ہے۔ جیسے آدمی سفر کر کے اپنے گھر پر آ گیا تو اپنا جائے گا کہ کہیں نہیں جانا، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، اب کہاں جانا، سفر ختم ہو گیا۔ تو ایسے میرے دوستو زندگی ایک سفر ہے، پھر آدمی اپنے اصلی ٹھکانے پر اتر جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ دعا کیا مانگتے تھے؟ ہم کو سکھاتے تھے۔ ہاں، ہم کو سکھاتے تھے۔ اور کیا سکھاتے تھے؟ کہ یہ سکھاتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے۔ لوگوں کا دین اجڑا ہوا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا دین اجاڑا ہے۔ آدمی اپنا گھر اجاڑے تو اس میں رہ سکتا ہے؟
نہیں رہ سکتا، اجڑا ہوا ہے. ہاں تو دین ہمارا اجڑا ہوا ہے. اس لیے یہ دعا مانگیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری، یا اللہ میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصلی چیز ہے، وہ میری اصلی چیز ہے دین، اسی پر سارا دار و مدار ہے. کیونکہ فرشتہ قبر میں پہلے زندہ کر کے پوچھے گا کہ اپنا دین بتاؤ، تمہارا دین کیا ہے؟ تو منافق کہے گا مجھے کچھ خبر نہیں ہے، کافر کہے گا مجھے کچھ خبر نہیں ہے. ہاں تو ان کا دین نہیں ہے ان کے پاس. ایمان والا کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنائے گا تو جواب دے گا قبر میں. دیندار نہیں بنا تو کیسے جواب دے گا؟ اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اپنے اندر اتنا ایمان پیدا کرو کہ وہ ایمان تم کو اللہ سے ڈراوے. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، بھول جاتا ہے اللہ کو. ہاں اور اللہ کے حکموں کو بھی بھول جاتا ہے. حالانکہ اللہ تو کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ اس کو بھول جائے، کوئی چھوٹی چیز بھول جاتے ہیں. اللہ کی ذات تو بڑی ہے، ورا الورا، لیکن غفلت ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنی غفلتوں میں سے اپنے آپ کو نکالنا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ اصل زندگی ہے. کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں. آج لوگ اپنی زندگی کی راحتیں دیکھتے ہیں، ضرورتیں دیکھتے ہیں، ذمہ داریاں نہیں دیکھتے کہ زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. ہاں جو راحت ہے کہ زندگی کی راحت کیا ہے، زندگی کی ضرورت کیا ہے. اللہ کے راحت ضرورت وہ چیز ہے جس کا تعلق موت تک ہے. موت پر راحت ضرورت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، چاہے جتنی راحت کے اسباب بنائے ہوں. اصل کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو یاد کرے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیونکہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد بندے کو اتنی دی جائے گی جتنی وہ ذمہ داری پوری کرے گا. تو ہم دنیا میں ذمہ دار ہیں اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اس کے ہم مالک نہیں ہیں. جی ہاں، مالک ہوتا تو چھوڑ کے کیوں جاتا؟ چھوڑ کے جانا یہ دلیل ہے کہ یہ مالک نہیں ہے. جی ہاں، اپنی چیز کوئی نہیں چھوڑتا. چھوٹے ہو یا جو تو آپ کا سامان ہے، اب آپ جاؤ گے تو اپنا سامان لے کے جاؤ گے، کیونکہ ہمارا ہے. لیکن آدمی اپنی دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں ہے. ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ نے گزارے کے لیے دی ہے. دنیا گزارے کے لیے ہے کہ اسی سے گزارا ہو جائے گا. اس کا دنیا گزارے کے لیے دی ہے اور آخرت بنانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آخرت بنا کر کے جاؤ، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں. وہ آخری وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا. اس لیے وہ تو دعا مانگتے کہ اللہ میرا دین بنا دے، میری آخرت بنا دے کہ دین پر دار و مدار ہے اور آخرت میرا اصلی گھر ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، یا اللہ میری آخرت بنا دے کہ وہ میرا اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. اگر آخرت بنی ہوئی ہے تو ہمیشہ بنی رہے گی، اور آخرت بگاڑی ہے تو وہ بگاڑی ہوئی رہے گی. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. تم کو دنیا اس لیے دی ہے تاکہ دنیا میں رہ کر خدا کے حکموں کو سیکھ سمجھ کر اپنی دنیا کی زندگی میں حکم پورے کرو. جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ فرض سمجھ کر ادا کرو. ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حلال کمائیاں ہیں، یہ سب فرض ہے، یہ سب فرض ہے. تو اس کو ان فرائض کو ادا کرنا، اور جو چیزیں اللہ نے منع کی ہے
ان تمام منع چیزوں کو جاننا اور پھر اپنے آپ کو اس سے بچانا. اس سے آدمی بنے گا دیندار اور آئے گی دینداری. اور یہ مجلسیں اسی مقصد کے لیے ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آج ہم زندگی کی راحتوں کو سمجھتے ہیں, زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ زندگی کی ضرورتیں بھی دیکھنی ہیں, زندگی کی راحتیں بھی دیکھنی ہیں, ہاں, لیکن اصل زندگی کیوں دی گئی ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے. ہاں, اسی لیے اللہ نے دعوت دی ہے کہ تجھ کو جو زندگی ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. آخرت بنے گی دین سیکھنے سے. اگر دین نہیں سیکھا ہے تو آخرت نہیں بنے گی. ہاں, جاہل رہے گا اور جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جی ہاں, جہالت کہاں لے جائے گی؟ کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں, نبی کے کیا حقوق ہیں, آپس کے کیا حقوق ہیں. تو جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل ہے. یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا, تو وہ الگ ہے. اصل جاہل وہ ہے جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کا کیا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ سے, اے معاذ, اللہ کا حق جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ ابھی ہم سے کوئی پوچھے کہ تم کو معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے, تو ہم کو نہیں معلوم. تو معاذ سے پوچھا, معاذ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں. جی ہاں, ہمارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ہاں, عبادت کے لیے ہی زندگی دی گئی ہے. پھر عبادت کو صحیح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے تمام عبادتیں صحیح ہوگی. اگر وہ طریقے نہیں تو عبادتیں غلط ہوں. یہی کلمے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کا رسول ہے. کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے. تو وہ اللہ کا حق ادا کر سکے گا. اور دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ اللہ کا حق ادا کر کے یہاں سے جائے. اس لیے بھائی اپنی زندگی میں اپنے دین کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.